اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آج یہ تیسرا درس ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نفس کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کا تم پر یہ حق ہے کہ اسے بھرپور طریقے سے اللہ کی راہ میں مشغول رکھو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اپنی زبان کا حق، اپنے کان کا حق، اپنی آنکھ کا حق، اپنے پاؤں اور اپنے شکم اور اپنی شرمگاہ کا حق ادا کر دیا۔ اور دیکھو، ان تمام کے حقوق کی ادائیگی میں خدا سے مدد طلب کرتے رہو۔ حضرت کے اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے حقوق کو ادا کرنا گویا اپنے ان اعضاء و جوارح کے حقوق کو ادا کرنا ہے جو کہ اللہ تعالی کی عطا ہیں، لہذا اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اگر ہم نفس کے بارے میں قرآن میں غور کریں تو نفس 4 قسم کا ملتا ہے۔ نمبر 1، نفس امارہ۔ یہ وہ نفس ہے جو لذتوں پر انسان کو ابھارتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ نفس انسان کو ہمیشہ سے اس بات پر ابھارتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرے۔ یہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ اس سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے یہ جملات ذکر ہوئے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی انہ ربی غفور رحیم، یعنی میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لہذا اسی نفس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شجاع اور طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو لوگوں پر غالب آ جاتا ہو، بلکہ شجاع و طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270۔ اسی نفس کے بارے میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے نفس کی مخالفت کرو تاکہ تم سیدھی سچی زندگی بسر کر سکو، اور صاحبان علم کے ساتھ گھل مل جاؤ کہ اس طرح تم بھی عالم بن جاؤ گے اور جہالت سے نجات پا جاؤ گے۔ روایت کا حوالہ کتاب شرح غرر الحکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 462۔ دوسرا نفس نفس لوامہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کے برے کاموں پر اس کی ملامت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جس نفس کی قسم کھائی گئی ہے وہ یہی نفس ہے، جیسا کہ سورہ قیامت میں ارشاد ہوا۔ سورہ قیامت کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوا، 1 اور 2 اور 3 میں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ واضح برائی کرتا رہے۔ اس نفس لوامہ کو ماہرین نفسیات نے وجدان اخلاقی سے بھی تعبیر کیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اپنے باطن سے سرزنش کی آواز سنتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ یہ وہ روحانی طاقت ہے جو شروع ہی سے انسانوں میں موجود ہے۔ تیسرا نفس نفس مسولہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے
جو انسان کی نظر میں غلط اور برے کام کو اچھا بنا دیتا ہے اور ان کے انجام دینے کی طرف راغب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے دو نمونے ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے مسئلے میں سورہ یوسف میں ارشاد ہوا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں، کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، یعنی اور وہ بھائی یعنی یوسف کے کرتے پر جھوٹ بکرا کاٹ کر اس کا خون لگا کر لائے، تو یعقوب نے کہا کہ یہ بات تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے زینت دی ہے، لہٰذا میرے لیے اچھا صبر جو شکر کے ساتھ ہو وہ کرنا ہی بہتر ہے، اور اللہ تمہارے بیان کے مقابلے میں میرا مددگار ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ یوسف ہی کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا، قال بل سولت لکم انفسکم امر فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، یعنی یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے نفس نے اس طرح سے کر دکھایا ہے، پھر بھی اچھا صبر جو شکر کے ساتھ ہو اختیار کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا صاحب حکمت ہے۔ حضرت موسیٰ و سامری کے مسئلے میں ارشاد ہوا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 95 اور 96 میں کہ قال فما خطبک یا سامری، پھر موسیٰ نے سامری سے کہا کہ تمہارا کام اس سے کیا مقصد ہے، یہ جو تم نے بچڑے پرستی کا سلسلہ لوگوں میں کیا۔ قال، تو اس نے کہا بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر رسولی فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، یعنی سامری نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، لہذا میں نے اس نمائندے کے قدموں کے نشان سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور میرے نفس نے میرے اس کام کو زینت کر دکھایا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کے دریا نیل پہ پہنچے تھے اور لوگ پریشان ہوئے کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، تو حضرت جبرائیل سواری پر سوار ہو کر کے آئے تھے اور وہ سواری آگے آگے چل رہی تھی، لہٰذا یہ سامری کیونکہ جادوگر تھا جانتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ جبرائیل کی وہ آگے والے سوار کی جو سواری چل رہی ہے اس کے قدموں تلے کی زمین جو ہے وہ سرسبز ہو رہی ہے، لہٰذا اس نے وہاں سے خاک اٹھا لی تھی، جس کو بعد میں وہ بچڑا بنا کر اس میں قرار دے کر اس نے اس طرح کی سازش کی تھی۔ چوتھا نفس جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ یہ نفس کا بلند ترین رخ ہے جس کے بارے میں سورہ فجر میں ارشاد ہوا، سورہ فجر کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی جانب پلٹا کامل رضایت کے ساتھ، فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نفس کو اس وقت سکون ملتا ہے جب وہ یقین اور معرفت کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے، لہذا نفس مطمئنہ کا بہترین جلوہ مرتے وقت اور اس عالم مادہ سے جدائی کے وقت نظر آتا ہے، وہ اس دنیا کو اطمینان و سکون کے ساتھ چھوڑتا ہے اور عالم ابدیت سے متصل ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔